जो का जिन किस्त नंबर 3। आसफ वर्मा ने बताया कि इसके लिए जिन को इस पर राज़ी कर लिया है कि लड़की को खामन तलाक दे देगा, लेकिन लड़की जवान है, इसकी कहीं और शादी होनी चाहिए। जिन ने मान लिया है, लेकिन कहता है कि इसका फैसला वो खुद करेगा कि शादी किसके साथ हो। जिन कहता है कि वो अपनी पसंद के आदमी के साथ नाजो की शादी कराएगा। ये सुनकर नाजो के वालिदैन और ससुराल बहुत परेशान हुए। उन्होंने आसफ वर्मा से कहा कि वो जिन से कहें कि कोई और शर्त बताए। आसफ वर्मा ने इन्हें कहा कि वो बड़ा ज़बरदस्त जिन है, वो बड़ी मुश्किल से माना है। अगर इसकी ये शर्त पूरी ना हुई तो सबको नुकसान पहुंचाएगा। आसफ वर्मा ने इन्हें कहा कि वो कुछ दिन सोच लें, वो जिन से मोहलत ले लेगा। लड़की उठकर चलने फिरने लगी। तीसरे दिन पता चला कि आसफ वर्मा की लाश खड्ड में पड़ी है, जिससे गांव पर खौफ तारी हो गया। हर किसी की ज़ुबान पर यही अल्फाज थे कि आसफ वर्मा को इसी जिन ने मारा है। अब नाजो के वालिदैन और इसके ससुराल वाले सोच रहे हैं कि इसके खामन इसको तलाक दे दे, वरना जिन इन्हें भी कोई ना कोई सज़ा दे देगा। खामन कैसा है? मैंने नंबरदार से पूछा। जितनी लड़की खूबसूरत है, खामन इतना ही बदसूरत है। नंबरदार ने कहा, काले रंग का दुबला पतला मरीज सा आदमी है, यानी ये बेजोड़ शादी है। मैंने कहा, बरादरियों में जोड़ नहीं मिलाए जाते। नंबरदार ने कहा, रिश्ते बरादरियों के बुजुर्ग तय करते हैं। लड़की तंदुरुस्त और भरपूर जवान है और खामन चुपचाप और मरील सा है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। मैंने नंबरदार से कहा, अगर तुम जानते हो तो बता दो, या गांव से मालूम करूं कि वो किसी और आदमी को पसंद करती होगी। गांव में किसी की बात छुपी नहीं रह सकती। उसने कहा, मुझे पता चला है कि एक बड़े खूबसूरत नौजवान के साथ नाजो का येराना है, लेकिन इतना खुला नहीं कि कोई इन्हें पकड़ सके। औरतों ने इन्हें 2 बार कहीं इकट्ठे देखा है। इसका सबूत ये है कि इस आदमी की शादी तय हो चुकी थी, जो इसने रखवा दी। मुंह जोर जवान है और माँ बाप का इकलौता बेटा है। ये लड़की गांव की आम लड़कियों की तरह सीधी सादी है। ना जी, नंबरदार ने जवाब दिया। बड़ी तेज़ लड़की है, दिल की बड़ी मजबूत है, अपनी करने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि गांव के बड़े नामी ग्रामी जवान मर्दों ने उस पर सोने चांदी के जाल फेंके हैं, लेकिन वो ऐसी निडर है कि भरे गांव में खड़ी होकर खरी खरी सुना देती है। नाजो के मुतलिक ये इत्तला मेरे काम आ सकती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि वो उस शख्स की कातिल किस तरह हो सकती है जिसकी वो मुअत्तिद थी। एक बात जहन में आती थी कि इसके खामन ने या उसकी पसंद के आदमी ने उसे मकतूल के साथ खड्ड में दाखिल होते देख लिया होगा। कातिल खाली हाथ होगा, इसलिए उसने मकतूल का गला दबाकर उसे हलाक कर दिया। खामन के मुतलिक मुझे बताया गया था कि कमज़ोर सा आदमी है, लेकिन कत्ल पहलवान नहीं किया करते। बिल्ली बड़ी कमज़ोर जानवर होती है, मगर रोकी हुई और तंग आई हुई अपनी बचाव के लिए इंसान पर शेर की तरह हमला करती है। मैं तसव्वुर में देख रहा था कि उस खामन के अंदर कैसे उबाल उठ रहे होंगे जिसकी बीवी जिन की ज़ुबान में उससे तलाक लेने की बात कर रही थी। अगर दूसरे आदमी ने, जिसे नाजो पसंद करती थी, आसफ वर्मा को कत्ल किया था तो उसकी वजह ये हो सकती थी, उसने देखा होगा मकतूल ने लड़की के साथ दौरों की हालत में नाजायज़ मरासम पैदा कर लिए हैं। इन नंबरदारों ने ऐसी 2 औरतों के केस सुनाए, वो भी मकतूल के ज़ेरे इलाज थीं। मैंने उनकी भी तफसील सुनकर इन्हें फहरिस्त में शामिल कर लिया और नाजो से तफ्तीश करने का फ़ैसला किया। मुझे मालूम था कि अभी दूसरे गांव से भी ऐसे ही रिपोर्टें आएंगी और पूछगछ का नया सिलसिला बड़ा ही लंबा होगा। शाह कलंदर तो मेरे कब्जे में था ही, इससे मेरा शक साफ नहीं हुआ था। अब मुझे बताया गया कि नाजो बहुत खूबसूरत और जवान लड़की है और वो पहले शाह कलंदर के ज़ेरे इलाज रही, फिर आसफ वर्मा के पास आ गई। जिन ने कलंदर को दुत्कार दिया था, ये इस पर एक चोट थी, चनाचा इसने इंतकाम लिया होगा। मैंने शाह कलंदर को जगा लिया और इससे पूछा कि नाजो के मुतलिक वो जो कुछ भी जानता है मुझे बता दे। अगर इसने कुछ छुपाया तो उसके खिलाफ शक पक्का हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारी बात की रिपोर्ट मिल चुकी है। उसने बताया कि नाजो उसके यहाँ गई थी। उसने अपनी मुराद ये बताई, इसका खामद इसे तलाक दे दे और जिस आदमी की उसके दिल में मोहब्बत है वो उसके साथ शादी कर ले। उसने शाह कलंदर को ये भी बताया कि वो आदमी उसे इतना चाहता है कि उसने माँ बाप का पसंद और तय किया हुआ रिश्ता कबूल नहीं किया। शाह कलंदर ने मुझे साफ अल्फाज में बताया कि उसे ये लड़की इतनी अच्छी लगी कि इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। उसने लड़की को तावीज़ दिया जो पानी में घोल कर खामद को पिलाना था।
اور اسے کہا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آتی رہے اور وہ اسے ایک ایسا ٹونا بتائے گا کہ وہ چاہے گی تو اس کا خاوند اچانک بیمار ہو جائے گا اور مر جائے گا، پھر جسے وہ چاہتی ہے اس کے ماں باپ اس کے رشتے کے لیے دوڑے آئیں گے۔ لڑکی آتی رہی اور شاہ قلندر اسے ہر روز 1 یا 2 تعویذ دیتا رہا جو گھول کر خاوند کو اس طرح پلانا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس پانی میں تعویذ گھولا گیا ہے۔ کوئی تعویذ گھر میں، کہیں فرش پر یا دیوار میں دبانا تھا۔ ایک روز شاہ قلندر نے جب دیکھا کہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہے تو اسے اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا کر عملاً اپنی نیت کا اظہار کرنے لگا۔ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ جی، میں آپ کو نقد بھی دوں گی اور اگر آپ سونا پسند کرتے ہیں تو کچھ زیور بھی دے دوں گی۔ لڑکی نے شاہ قلندر سے کہا، لیکن یہ قیمت نہیں دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ عورتوں سے یہ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن شاہ جی میں آپ کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر آئی تھی۔ ایسے بندے تو مجھے گاؤں میں بہت مل سکتے ہیں جیسے آپ بن گئے ہیں۔ شاہ قلندر نے اس پر زبان کا جادو چلانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اس کے موکل اس کا کام کر دیں گے، لیکن ناجو اس کے ہاتھ نہ آئی۔ شاہ قلندر نے تنگ آ کر اسے تانا دیا کہ وہ نیک پاک بنی پھرتی ہے اور اس کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ ہیں۔ ناجو نے اسے کہا کہ یہ خدا جانتا ہے، ابھی میرے جسم کا مالک میرا خاوند ہے، میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن وہ میرا خاوند ہے، اس لیے اس کے سوا میں کسی اور کو اپنا جسم نہیں دے سکتی۔ شاہ قلندر نے مجھے ناجو کی یہ بات سناتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، مصیبت میں آ کر ضرورت پڑے تو اپنی عزت سے دستبردار ہو جائے۔ شاہ قلندر بڑا چلاک اور کھاگ تھا، لیکن ناجو اسے دھتکار کر گئی۔ شاہ قلندر نے مجھے بتایا کہ 3-4 روز بعد ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیٹی پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ شاہ قلندر گھوڑی پر سوار ہوا اور جب لڑکی کے گھر پہنچا تو اس نے ساری نشانیاں جنوں والی دیکھیں۔ چونکہ ناجو کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے سمجھ گیا کہ لڑکی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ شاہ قلندر اس کا بانڈا پھوڑ سکتا تھا، لیکن اسے یہ امید نظر آئی کہ وہ اس ڈھونگ میں لڑکی کی مدد کرے گا، پھر شاید لڑکی اس کے قبضے میں آ جائے۔ جناب، شاہ قلندر نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ لڑکی کتنی ناڈر اور چالاک ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑ کر چڑیلوں جیسا کر لیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چڑیلوں کی طرح دانت نکال کر چیخنے لگی، پھر بولی، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، اس شاہ کو باہر نکال دو، اور وہ دانت نکال کر سخت غصے کی حالت میں میری طرف آئی۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ڈھونگ رچا رہی ہے اور آصف ورما اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ آصف وہاں جاتا رہتا ہے۔ شاہ قلندر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا، کہنے لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے قتل کروں گا، البتہ میں نے ناجو کے اس سلوک کے بعد آصف ورما کو پیغام بھیجا تھا کہ میں نے تمہاری اسامی کبھی نہیں توڑی اور تم میری اسامیوں کو توڑ کر مجھے بدنام کرا رہے ہو۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں بدنام کرنے پر آ گیا تو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا، ہوگا ہاں۔ شاہ قلندر نے کہا، اس نے کہلا بھیجا تھا کہ دنیا دیکھے گی کون علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا، نہیں ملک صاحب۔ اس نے کہا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آدمیوں سے اس کی پٹائی کرواؤں گا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی وقت شاہ قلندر کہہ دے گا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ میں نے ناجو، اس کے خاوند اور اس آدمی کو تھانے بلوایا جس کے ساتھ ناجو شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام نمبردار نے بتایا تھا، شاید ظہور یا شکور تھا، آپ اسے ظہور سمجھ لیں۔ ناجو واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی، عمر 19-20 سال تھی اور چہرے سے کنواری لگتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر جلالی سی کیفیت نظر آئی جو اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ جسم کی ساخت اور لمبائی تو زیادہ ہی دلکش تھی۔ وہ عام قسم کی دیہاتی لڑکی نہیں تھی، اگر وہ بدماش ہوتی تو بھی اس کی نسل خاص تھی، اور اگر شریف اور نیک تھی تو بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کا خاوند بھی ساتھ تھا، وہ تو اس کا نوکر بھی نہیں لگتا تھا، ایسے جیسے بیکاری اس امیر زادی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ برادری کے قوانین اور ضوابط کی کرائی ہوئی شادی تھی، لڑکی پر بھی ظلم، لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی۔ لڑکی کے خاندان کی بڑی اچھی ذمہ داری تھی۔ ان دونوں کے بعد ظہور آ گیا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کا خوب رو جوان تھا، قد بھی اچھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ میں نے اسے ان دونوں کے ساتھ الگ بٹھایا۔ ناجو کے خاوند کو میں اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جن ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کی بیوی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔
اور مقتول اس ڈھونگ میں شامل تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ جن ہے جس نے تمہاری بیوی پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اس کا بھی یقین ہے، اس نے کہا، اور اس کا بھی کہ یہ جن آصف ورما نے اس پر قابض کیا ہے۔ یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ آصف ورما کے قبضے میں جن تھے؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ آپ نہیں مانتے؟ جس طرح سپیرے سانپ پکڑتے ہیں اسی طرح آصف ورما جنوں کو پکڑا کرتا تھا۔ جو جن میری بیوی پر قابض آ گیا تھا تو اسے آصف ورما نے کہا تھا کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں تو وہ مجھے بخشے گا ورنہ میرا نقصان کرے گا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں تھا، وہ یہ صرف سمجھتا تھا کہ ایک جن کو ساتھ ملا کر اسے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تم نے پھر بھی طلاق نہیں دی؟ میں نے کہا۔ تم جن سے ڈرتے نہیں تھے؟ میں تو اس جن کے آنے سے بہت پہلے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میرا باپ اور میرا بڑا بھائی اتنے بغیرت ہیں کہ وہ نہیں مانے۔ مجھے کہتے تھے کہ طلاق دینا بغیرتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے میاں بیوی والے تعلقات کتنے مہینوں سے ختم ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ جی، اس نے کہا، میں کمین ذات کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر بیوی مجھے اچھی نہ سمجھتی تو میں ثبوت اور شہادت کے بغیر اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے جی، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور جو کچھ میں ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر برادری کے فیصلے کو میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے گھر دلہن بن کر آئی تو ایسے جیسے پتھر آیا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دے دی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کیونکہ اس کی بات چیت ایک آدمی کے ساتھ ہے جس کا نام ظہور ہے۔ شادی کے چوتھے مہینے بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ صرف جسمانی تعلق رکھ سکتی ہوں کیونکہ تم میرے خاوند ہو، لیکن میں تمہیں دل کی وہ محبت نہیں دے سکتی جو ظہور کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر بد چلنی کی تہمت لگاتے ہو تو لگاتے رہو۔ خدا کو پردوں کے اندر کا حال معلوم ہے، مسجد میں قرآن کی قسم کھا سکتے ہوں۔ آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، اسے دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لڑکی صاف چلن نہیں، لیکن چلن کی بڑی سخت لڑکی ہے۔ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دو۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی سے بات کی تو انہوں نے الٹا مجھے بے غیرت کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عورت ذات کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو۔ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے طلاق نہیں دیں گے، اسی پر دوسری دلہن لائیں گے۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے دل سے اسے طلاق دے دی تھی۔ ظہور کو تو تم اپنا دشمن سمجھتے ہوگے؟ نہیں جی، اس نے کہا۔ بیوی اپنی اس کے پیچھے جائے تو اسے جاری ہے۔ جی تو دوستو، کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کہانی کا اگلا حصہ ضرور سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس نے آصف ورما کو قتل کیا تھا۔ کیا وہ ناجو تھی، اس کا شوہر تھا، یا پھر وہ لڑکا جسے ناجو پسند کرتی تھی؟ اللہ حافظ۔